آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور ہماری مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر روز نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ایک خاص ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں اور ایک اہم مسئلہ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ایسا مسئلہ جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مذہب کو اچھی طرح سے سمجھیں اور لوگوں کو اس سے آگاہ کریں کہ آیا یہ کام ہمارے مذہب میں درست ہے یا نہیں۔ تو سامعین، ٹائی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، کیونکہ آج کل ہر سکول، یونیورسٹی میں ٹائی کا پہننا ضروری قرار دیا جاتا ہے، بلکہ اسکولوں میں تو ہر آئے دن سٹوڈنٹس کی چیکنگ کی جاتی ہے کہ بچہ ٹائی پہن کر آیا یا نہیں، اور ٹائی نہ ہونے پر اسے سزا بھی دی جاتی ہے۔ حالانکہ ٹائی کی حقیقت کو اگر جانا جائے اور اس کا مکمل بیک گراؤنڈ نکالا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹائی حقیقت میں عیسائیوں کا ایک شعار ہے اور مذہبی نشان ہے جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے نشان کے طور پر استعمال کیا تھا۔ تو سامعین، ایک مسلمان کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی تقلید کرے اور ان کا اپنایا ہوا مذہبی شعار اپنائے، جبکہ علماء کی اس میں مختلف رائے ہیں۔ بعض کے ہاں تو بالکل یہ حرام ہے اور بعض نے اس معاملے میں نرمی برتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ عیسائیوں کا مذہبی نشان نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا مذہبی نشان نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کا قومی نشان ہے جس کی وجہ سے وہ اسے مباح سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال مشابہت کی وجہ سے وہ بھی اس سے روکتے ضرور ہیں، کیونکہ تمام ادیان میں صرف دین اسلام کو ہی جامع، کامل، اکمل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، اگر وہ اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے کے بارے میں رہنمائی لینا چاہتا ہو تو اس کے لیے اسلام میں رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ اگر کوئی انسان اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہے تو ایسے شخص کو دنیا و آخرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اور اس کے برعکس کوئی مسلمان اپنی زندگی کے معمولات کے سر انجام دینے میں اسلامی احکامات کی طرف دیکھنے کی بجائے اسلام دشمن لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، یعنی ان کی طرف دیکھ کر ان کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے۔ یہ طور طریقے چاہے شکل و صورت میں ہوں یا لباس میں ہوں، کھانے میں ہوں یا سونے میں، معاملات میں ہوں یا معاشرت میں، اخلاق میں ہوں یا پھر کسی بھی طریقے میں ہوں، تو اس امر کو اسلام میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ ایسے شخص کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت میں اس کا حشر اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس کی وہ مشابہت اختیار کرے گا۔ اس لیے سامعین، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی کام میں غیر مسلموں کا طریقہ یا مشابہت اختیار نہ کریں۔ ہماری مسلمانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کرتے ہوئے ان کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر اللہ کے سامنے سرخرو ہوں اور اس خوفناک دن کی رسوائیوں سے بچ سکیں۔ لہذا سامعین، اسکول میں بچوں کے لیے ٹائی کو لازم قرار دینا نہایت ہی ظلم ہے،
بچے تو معصوم ہیں مگر اس کا گناہ اسکول کے ذمہ داروں پر پڑے گا۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بذریعہ ای میل یا فیس بک پر بھی رابطہ فرما سکتے ہیں۔ شکریہ۔